بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، یعنی گناہوں پر اصرار کرنا۔ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ ہر انسان سے گناہ ہو سکتا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ مجھ سے کوئی کبھی گناہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کی شان یہ کہ اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ اس پر اصرار نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں کی مختلف صفات بیان فرمائی، ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ واستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ وہ جب کوئی گناہ، کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور میں گناہ کی بخشش مانگتے ہیں، اور اس کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے، اور جان بوجھ کر اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ دیکھیے اس آیات کریمہ میں متقیون کی صفت یہ بیان نہیں فرمائی کہ ان سے کبھی گناہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ یہ بیان فرمائی کہ ان سے اگر گناہ ہو جائے تو وہ اس سے مسلسل نہیں کیے جاتے ہیں، بلکہ اللہ کی یاد کرتے ہیں اور اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ انسان کو ذکر اور استغفار کی توفیق تب حاصل ہوتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں غور و فکر کرتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی جو نعمتیں ذکر فرمائی ہیں، اطاعت گزاروں کے ساتھ ان کا وعدہ کیا ہے، یوں ہی دوزخ کے مختلف عذابوں کا ذکر اور نافرمانی کرنے والوں کو ان سے ڈرایا گیا ہے۔ جب انسان انہیں یاد کرتا رہتا ہے تو اس کے دل میں خوف اور امید کا جذبہ قوی ہو جاتا ہے۔ ایسے انسان سے اگر بتقاضائے بشریت کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو بے چین ہو جاتا ہے۔ اس سے منعم حقیقی کے انعامات یاد آتے ہیں، اور جب تک وہ توبہ نہ کر لے اس کی ضمیر میں ایک خلش اور کسک باقی ہی رہ جاتی ہے اور محسوس ہوتی ہے۔ جیسے کہ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول ہے کہ توبہ کرنے والے کی علامت یہ کہ گناہ کی وجہ سے اس سے کھانا پینا بھی اچھا نہیں لگتا۔ اسے تو بس یہ فکر لگی رہتی ہے کہ جتنا جلدی ممکن ہو میں گناہ سے پاک ہو جاؤں، ایسا نہ ہو کہ گناہ کی نجاست میں آلودہ ہو جانے کی حالت میں مجھے موت آ جائے، کیونکہ موت کا متعین وقت کسی کو معلوم نہیں، وہ تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، نہ معلوم توبہ کی مہلت مل سکے یا نہیں۔ جو لوگ زندگی کی شدید محبت اپنے دلوں میں پال لیتے ہیں وہ موت کو اس لیے یاد نہیں کرتے تاکہ ان کا لطف اور عیاشی بے مزہ نہ ہو جائے۔ انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ انداز فکر کافر کا ہوتا ہے، مسلمان کی سوچ ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے ہر وقت موت کی آہٹیں سنائی دیتی ہیں، اس لیے وہ گناہ پر اصرار کے بجائے فوراً استغفار کر لیتا ہے۔ گناہوں پر اصرار اور مرنے کے بعد والی زندگی کا انکار کافروں کی صفت بتایا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، یعنی وہ بائیں ہاتھ والے یہ کیا ہیں؟ بائیں ہاتھ والے گرم ہوا اور گرم پانی میں ہوں گے اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں جو نہ ٹھنڈا ہے اور نہ فرحت باش ہے۔ بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بہت نازوں میں پلے ہوئے تھے اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر دوبارہ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے؟ قرآن کریم کے علاوہ احادیث میں بھی گناہ پر اصرار کی مذمت اور استغفار کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر تشریف فرما ہو کر ارشاد فرمایا، لوگو رحم کرو، تم پر رحم کیا جائے گا، معاف کیا کرو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے تو ہیں مگر نہ تو یاد رکھتے ہیں نہ ہی عمل کرتے ہیں۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے کے باوجود گناہ پر اصرار کرتے ہیں۔ علماء اور صوفیاء نے گناہ پر اصرار کے بارے میں جو کچھ کہا اس میں سے
چند منتخب اقوال یہاں نقل کیے جاتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مختلف اسباب کی وجہ سے صغیرہ کبیرہ بن جاتا ہے، اور ان میں سے ایک سبب اصرار اور مداومت بھی ہے۔ پانی کے چند قطرے جب پتھر پر مسلسل گرتے ہیں تو اس میں نشان پڑ جاتا ہے۔ یوں ہی چھوٹے چھوٹے گناہ جب بار بار کیے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے دل ضرور تاریک ہو جاتا ہے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس سے درگزر کیا جا رہا ہے اس سے دھوکے کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کبھی سزا میں تاخیر بھی ہو جاتی ہے۔ گناہوں میں سے بدترین گناہ جس کے لیے بڑی سزا تیار کی گئی ہے وہ گناہ جو اصرار کرنا ہے، یعنی بار بار گناہ کو کرنا۔ یہ بھی انہی کا قول ہے کہ بسا اوقات جب گناہوں میں مبتلا شخص اپنے بدن اور مال کی سلامتی دیکھتا ہے تو گمان کر بیٹھتا ہے کہ مجھے کوئی سزا نہیں ملے گی، حالانکہ مستقبل میں ملنے والی سزا سے اس کی غفلت بھی ایک سزا ہی ہے۔ بسا اوقات جو سزا اس سے جلد دے دی جاتی ہے وہ معنوی ہوتی ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل کے ایک عالم سے منقول ہے کہ اس نے کہا کہ یا رب، میں نے کتنی ہی بار تیری نافرمانی کی مگر تو نے مجھے سزا نہ دی۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے نادان، میں تجھے کتنی بڑی سزا دی، یہ سزا دے چکا ہوں مگر تجھے خبر ہی نہیں ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ میں نے تجھے اپنے مناجات کی حلاوت سے محروم کر دیا؟ سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ جس سے سزا دی جائے اسے سزا کا احساس نہ ہو، اور اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز یہ ہے کہ وہ سزا کو قابل مسرت چیز سمجھے۔ مثال کے طور پر مال حرام کا حاصل ہونا، گناہوں پر قدرت ہونا، نیکی کی توفیق سلب ہو جانا، یہ